بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأمور۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر انہوں نے یہ گل آکھی جائے کہ اللہ دی زمین تے فساد پیدا نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ جواب یہ دے دیں کہ اسی تے اصلاح کرنے والے لوگ ہاں، اسی تے لوگوں دی بھلائی واسطے کر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی بہت عجیب گل ہے کہ اسلام نے جتنے بھی احکام دیتے ہیں، عقائد دے بارے، اخلاقیات دے بارے، کاروبار اور لین دین دے بارے، معاملات دے بارے، سیاسیات دے بارے، کوئی بھی زندگی دا جڑا عمل ہے اس ہر پہلو اصلاح نو مد نظر رکھیا، اور ہر حکم معاشرے دی بنی نوع انسان دی اصلاح واسطے ہے۔ حتیٰ کہ جڑا ایمان قبول نہیں کرتا اس نو بھی اسلام نے یہ اختیار دیتا کہ وہ اگر اپنی پسند نہ اسلام قبول نہیں کرتا، اس نو حقیقت سمجھ کے اس دا دل نہیں منتا تو زبردستی کوئی اس تے اسلام تھوپ نہیں سکتا، لیکن اس دے انسانی حقوق بحال رکھے، اس دی عزت نفس، اس دی روزی دے وسائل، اس دے بچیاں دی تعلیم و تعلم دے وسائل، اس دے جان مال دا تحفظ، اس نو بحال رکھیا، برقرار رکھے، کسی طرح دا کوئی فساد جڑا وہ نہ ہوگا۔ منافقین جڑے ہیں وہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقابلے اپنی رائے نہ فیصلہ کرتے ہیں۔ انسانی عقل بڑی محدود ہے، اور بنیادی گل یہ ہے کہ ہر انسان نو جتھے اپنا ذاتی فائدہ نظر آਉਂਦਾ اس نو اصلاح سمجھدا، خواہ اس تو علاوہ باقی ساری انسانیت دا اس وچ نقصان ہوا۔ منافقین دی ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنی عقل نو استعمال کر دیں اور وہ خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اصلاح کے ہے اور فساد کے ہے، حالانکہ یہ حق اس رب کریم نو ہے جس دا علم ہر ذرے دے نال محیط ہے، اور جس دے علم ہے جس چیز نو اللہ کریم نے اصلاح قرار دیتا وہی اصلاح ہے، جس نو رب جلیل نے فساد قرار دیتا وہ فساد ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ اسی کسی چیز نو بڑا اچھا، سانوں بڑی خوشنما، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری لگتی، لیکن اسے ساری تباہی کا سبب ہوتا، اسے ساری نقصان ہوتا۔ اور دولت کس نو اچھی نہیں لگتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ کوئی بندہ ویکھدا نہیں پیا، کسی نو کروڑاں روپے مل رہے ہیں، لاکھاں روپے مل رہے ہیں، وہ آتا ہے میرا فائدہ، لیکن نہیں، اللہ کریم فرماتا ہے جس کا مال ہے
اس دا حق ہے، اگر تینوں مل گیا تو تلاش کر کس دا مال ہے اس تائیں پہنچا، کیونکہ اس دا کول رکھنا تیرے واسطے فساد ہے۔ اگر تو دنیاوی مصیبت، پہلی گل تو ہے وہ دنیا بھی مصیبت لائے گا، لیکن اگر دنیاوی مصیبت تو بچ بھی گیا تو ان اللہ جواب دہی تو ہوئے گی اور آخرت تباہ ہوئے گی، اور دنیا دی نسبت اگر آخرت دا نقصان ہوتا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس طرح بعض چیزاں سانوں پسند ہوندیاں لیکن وہ سارے حق کی خیر نہیں ہوندیاں۔ بعض ایسیاں چیزاں جیسے جہاد دا حکم ہے یا مال چو زکوٰۃ دینی پوندی ہے، تو بعض اوقات انسان نوں اوکھا لگدا کہ میں اپنے پیسے کیوں دیں، لیکن وہ اس دے واسطے بہرحال بہتر ہوندی۔ سو کیڑا بہتر ہے اور کیڑا مناسب ہے، کیڑا بہتر نہیں اور کیڑا نامناسب ہے، اصلاح کیڑی شے وے، فساد کیڑی شے وے، اس دا فیصلہ جڑا اللہ کریم نے کیتا اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا وہ درست ہے۔ ساڈا علم محدود، ساری عقل محدود، ساری استعداد محدود، اگر اسی اپنی رائے نہ فیصلہ کرن لگ پویے تو ہر بندے دا فیصلہ مختلف ہوئے گا۔ ایک چیز نو ایک بندہ اصلاح سمجھے گا، دوسرے واسطے وہ فساد بن جائے گی۔ ایک چیز ایک بندے نے اچھی لگے گی، دوسرے نو اچھی نہیں لگے گی، تو یہ تو کسی گل تے اتحاد و اتفاق ممکن ہی نہیں۔ لہذا ایمان نہ ہی اس گل دا کہ سارے فیصلے اللہ و اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سپرد کر دیتے جائیں۔ لیکن منافق چونکہ ایماندار ہونا نہیں، اسے ایمان تو ہونا نہیں، ایمان تو اعتماد اللہ و اعتماد الرسول، اللہ تے بھروسہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے بھروسہ اور غیر مشروط پیروی، کوئی شرط نہیں رکھی ویندی وچ، بغیر کسی شرط دے اتباع کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن منافق اپنی رائے اپنی عقل وچ رکھ دین اور اپنی رائے نال اپنی عقل نال فیصلہ کر دین، جس دے نتیجے دنیا تے فساد پیدا ہونا۔ اور فرمایا جس ویلے انہوں نے منع کیتا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین تے فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، دوالے نہیں بھئی اسی تے اصلاح دی غرض واسطے کر رہے ہیں، ساڈا مقصد فساد تو نہیں سی، ساڈا مقصد تے اصلاح سی، اگوں اس نال فساد ہو گیا تو اسی کیا کریے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا بڑی اچھی طرح سمجھ لو کہ جڑے لوگ اپنی رائے نہ فیصلے کر دیں اصل فساد پیدا ہی ہو کر دیں۔ دنیا تے فساد ہے کیوں؟ لوکاں دی آراء دا اختلاف ہی اس دا سبب ہے۔ فساد دا بنیادی سبب کیا ہے کہ ہر بندے دی ایک مختلف رائے ہے کسی بھی کام دے بارے، وہ اپنی رائے تے زور لاندہ، دوسرا اپنی رائے اس دی مختلف ہے، اس تے اصرار کردہ، نتیجہ فساد دی صورت پیدا ہونا۔ یعنی اختلاف آراء جڑا اپنی اپنی مرضی دا الگ الگ ہونا جڑا یہ دنیا تے فساد دا سبب ہے۔ اور منافقین اپنی مرضی دے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، سو فرمایا کہ اس تو روکیا جائے کہ بھئی اس دن تے فساد ہوئے گا اور تباہی آئے گی، تو لا تفسدوا فی الارض، اللہ دی زمین تے فساد پیدا نہ کرو، تو وہ جواب دے دیں بھی ایسی تے اصلاح واسطے کر رہے ہیں۔ فرمایا بڑی اچھی طرح سمجھ لو کہ جڑے لوگ بجائے اللہ و اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اتباع کرنے دے، اطاعت کرنے دے، اپنی مرضی دے فیصلے اللہ و اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف کر دیں، یہ فساد پیدا کرنے والے، لیکن انہاں دے وچ شعور نہیں، کیونکہ انہاں دا ایمان نہیں۔ شعور دا مدار بھی ایمان و یقین تے ہے کہ او حقائق جنہ تائیں بندے دی عقل دی رسائی نہیں، او حقیقتاں جنہ تک بندے دے علم دی رسائی نہیں، انہاں تک اس نوں اللہ اور اللہ دے رسول دی طرف دتا ہوا علم پہنچا دینا۔ اللہ دی کتاب انہاں حقائق نوں اشکارا کر دی ہے، جتوں تک اس نوں مننے تو علاوہ، اس تے ایمان آنے تو علاوہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا جس ویلے انہاں دا ایمان و یقین ہی اللہ تے، اللہ دی کتاب تے، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں، تے انہاں جو شعور ہی پیدا نہیں ہویا کہ بھلے برے تمیز کر سکن، جہی چیز انہاں چنگی لگے
وہ انہوں جیڑی سونی لگے خواہ وہ سپ ہی ہوئے تو آدھے نہیں بڑا خوبصورت ہے، بھی ہے تو سب زہریلی چیز ہے، انسان کا دشمن ہے۔ اسی طرح کسی خوبصورت کاغذ لپٹی زہری ہوئے تو انہوں خالی وہ کاغذ ہی سونا لگتا رہتا، انہوں سمجھ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جتنے تک نور ایمان نہ ہوئے انسانی شعور بھی تاریک ہی رہتا اور وہ رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور اس شعور نو زندہ کرنے واسطے، وہ چیز پیدا کرنے واسطے جس ویلے انہوں یہ گل آکھی جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یار اس طرح منو نا جس طرح باقی دوسرے صحابہ کرام نے، دوسرے لوگوں نے منیا، تواڈے نال جڑے دوسرے لوگ موجود ہیں انہوں نے جس طرح منیا اس طرح منو۔ جنہوں نے سوال کیا، جنہوں نے کوئی اعتراض، کوئی سوال ہے ہی نہیں، جنہوں نے سمعنا وطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اساں گل سنی میرے رب اساں من لئی، اے ساڈے پروردگار اساں گل سنی اساں تسلیم کر لے، سمعنا وطعنا وإلیک المصیر، اور اساں اس گل دا یقین ہے کہ واپس اساں تیری بارگاہ حاضر ہونا اور اتھے جواب دینا، اس واسطے سوائے گل مننے دے، سوائے اطاعت دے، سوائے تابعداری دے کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے جس ویلے آکھیا جائے کہ تسی بھی اس طرح منو نا جس طرح دوسرے لوگوں نے تواڈے نال منیا یقین آندا، تو آدھن قالو انؤمنو کما آمن السفہاء، وہ اس طرح منیے جس طرح اے بے وقوف لوگ منی بیٹھے، یعنی وہ آدھن بھی یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، یہ اپنی عقل نو تو استعمال ہی نہیں کرتے، اور انہوں نے محض جس طرح کہہ دیتا گیا اس طرح یہ منی بیٹھے، تو اسی تے عقل مند لوگ ہیں، اسی اپنی عقل نو استعمال کرنے ہیں۔ یاد رہے تو یہ ثابت ہوتا کہ قرآن کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا، اور آپ نے ایک جماعت تیار کی تھی جس نو آپ نے قرآن کریم سکھایا، جس نو آپ نے عقائد، اخلاقیات، اعمال سارے تعلیم دیتے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روبرو اس تے عمل کیتا، اور آپ نے اس دی تصدیق فرمائی کہ قرآن دا مفہوم یہی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیارن اسلام دا، حق دا، دین دا معیارن جڑی جماعت خود حضور نے تیار فرمائی وہ معیار حق ہے۔ اگر انہاں دی طرح کوئی نہیں مندا عقیدے یا عمل انہاں نال اختلاف کردا، تو اختلاف کرنے والا آدمی بے شعور ہے، وہ لوگ باشعور ہیں جنہاں نے اللہ، یہ سب تو شعور دی سب تو بڑی معراج یہ ہے کہ عظمت الہی اور عظمت رسالت نو پا کے سر تسلیم خم کر دے۔ لیکن منافق آدمی بھی یہ تو بے وقوف ہیں، انہوں نے تو اپنی عقل تے استعمال ہی نہیں کی، انہوں نے جو سنیا وہ من لیا، تو اسی تو بے وقوف نہیں۔ اللہ کریم فرمائندہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن اچھی طرح سن لو، رب جلیل دی گواہی یہ ہے کہ بے وقوف این جڑے متبعین رسالت نو بے وقوف آکھدے نا، یہ خود بے وقوف ہیں کہ اتنی بڑی دولت تو یہ معروم ہو رہے ہیں، جڑی دولت انہوں اتباع رسالت نال نصیب ہونی، اتھے اپنی عقل نو اگے کر کے تے اس تے عمل کر کے اپنی رائے نال کسی چیز نو بھلا یا برا آکھدے پہ، یہ بے وقوف یہ لوگ ہیں، لیکن انہوں اس گل دی خبر نہیں، اتنا بھی انہوں علم نہیں کہ بے وقوفی تو اسی کر رہے ہیں۔ اور بہت بہترین موقع جڑا معراج انسانیت دا وہ اسی ضائع کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، انہاں دا حال یہ ہے، یعنی خود یہ اپنی گل تے بھی قائم نہیں۔ فرمایا اتھوں ہی سمجھ انہوں آ جانی چاہیے، اگر انہاں دے عقل ہوئے تو انہوں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اپنی گل تے یہ خود بھی قائم نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جس ویلے انہاں لوگوں نال ملتے ہیں جڑے پکے مسلمان اور پکے مومن ہیں، جڑے پکے ایمان لے کے آئے ہیں، جنہوں اللہ اللہ دے رسول دی اطاعت جان نالوں زیادہ عزیز ہے، انہوں ملتے ہیں تو اسی بھی ایمان لے آئے۔ لیکن جس ویلے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جس ویلے واپس اپنے
دوست احباب کول بہندے ہیں، شیاطین دے کول بہندے ہیں۔ اتھے اللہ نے کفار اور منافقین دا او گروہ جڑا اسلام دی مخالفت کردے انہوں نے شیطان قرار دیتا۔ شیطان جنہ جو بھی ہے ابلیس جڑا رد ہویا مردود ہویا شیطان بن گیا، لیکن انسانہ جو بھی بعض لوگ ابلیس دی پیروی کردے کردے شیطان بن گئے، شیاطین الجن والانس، جنہ جو بھی شیطان ہیں، انسانہ جو بھی شیطان ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے شیطان انسانہ چون یہ اس شیطان نالوں زیادہ خطرناک ہیں جڑا جنہ چو ہے، کیونکہ جڑا جنہ چو شیطان ہے وہ تو دل وچ وسوسہ پا سکدا، لیکن اے بندے دا ہاتھ نپ کے اس کو کم کرا لیندے، نال رل کے ٹر کے اس کو چوری ڈاکہ برائی کرا لیندے، اس دے سامنے برائی کر کے اس نو برائی طرف مائل کردے۔ لہذا جڑے انسانہ جو شیطان ہیں زیادہ خطرناک ہے۔ تو فرمایا منافق جس لے واپس اپنے دوستاں کول اپنے شیاطین کول بہندے جڑے شیطان ہیں، جڑے لوگ ایسے ہیں، قالوا انا معاکم، تو اتھے آدھے نے اسی تواڈے نال۔ فرمایا انہاں دی بے وقوفی دی جڑی ہے خبر وہ اتھوں ہی ہو جاندی ہے کہ اپنی ایک گل تے ایک قائم نہیں رہ سکتے۔ مومنون نو ملدے تا دے ایمان لے آئے، اپنے کفار اور منافقین کول جاندے اتھے آدھے اسی ایمان کو نہیں لے آئے۔ انما نحن مستہزئون، اسی تے مذاق کرتے پئے ساں، اسی کتھے کوئی اسی دلوں تے نہیں منیا، اسی جڑا کلمہ پڑھیا یا انہاں دے نال رل کے اسی نماز پڑھیے یا اسی اتھے بارگاہ رسالت وچ حاضر ہوئے، یہ اسی تے محض انہاں نال مذاق کر رہے ساں۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، انہاں کے مذاق کرنا اللہ کریم انہاں دے نال مذاق کردا۔ وہ اس طرح دا جس ویلے کوئی وصف اللہ کریم دی طرف منسوب کیتا جائے تو اتھے معنی بعید مراد ہوندے ہیں۔ ہر لفظ دا ہر جملے دا ایک معنی وہ ہے جڑا فوری جڑا سمجھ چاہندا۔ مثلا مذاق کرنے دا ایک معنی تے ہوئے کسی نہ ٹھٹھا کیتا گیا، لیکن جے نہ ٹھٹھا کیتا جائے اس دا معنی بعید اے بندا کہ وہ دی بندے دے دل وچ کوئی اہمیت نہیں ہوندی۔ جس دے نال بندہ مذاق کردا اور جس دا ٹھٹھا اڑاندا، جس استہزاء ہوندا کسی نو کمتر ثابت کرنے واسطے یا کسی نو رسوا کرنے واسطے اس دا مذاق اڑایا جائے۔ تو اگر کسی نال بندہ اے سلوک کردا تے وہ مذاق کرنے والے دل وچ اس دی کوئی اہمیت کوئی وقت نہیں ہوندی، اس نو آدن معنی بعید جڑا نتیجہ ہوندا اس کام دا۔ تو اس طرح دیا صفات جس ویلے اللہ جلال شانہ دی طرف منسوب ہوندیاں تو انہاں دا معنی بعید مراد ہوندا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ دے نزدیک انہاں دی کوئی حیثیت نہیں، انہاں دی کوئی وقت نہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہاں نو ڈھل دے دیندا، یعنی اللہ دی ناراضگی دی ایک صورت یہ بھی ہے کہ فوراً گرفت ہو جائے، لیکن اس تو زیادہ تکلیف دہ صورت یہ ہے کہ اللہ کریم گناہ تے مہلت دے دے اور بندہ مزید گمراہی وچ اور مزید ظلم وچ اور مزید گناہ دی دلدل وچ دسدا چلا جائے۔ یہ بہت بڑی ناراضگی ہے۔ اگر فوری گرفت ہو جائے تو چلو جتوں تک پہنچے وا اتھے اس دے گناہ ختم ہو گئے اور اگے وہ چلو عذاب وچ آ گیا، لیکن گناہ کرنے تو بچ گیا۔ اور جس نو ڈھل دے دیتی ویندی یہ اللہ دی بہت بڑی ناراضگی ہے کہ وہ پھر اس اپنی گمراہی اور اس فساد وہ اگا ودہ لگا ویندا، ہور گناہ جمع کردا رہندا، ہور زیادتیاں جمع کردا رہندا، بالآخر نتیجہ تے ایک دن پہنچنا قیامت نو فیصلہ تو ہونا اور اس دے بہت زیادہ مظالم اس دے سر تے چڑھ چکے ہونے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہاں یہ اوپرا وپار کیتا کہ ہدایت دے کے اس دے بدلے گمراہی لے لی۔ آدمی پیسے دے کے اپنی ضرورت دی چیز خریدتا، چونکہ پیسہ تو کھاتا تو نہیں ویندا، نہ پیسے نوٹاں دا جوڑ کے کسی نے لباس بناونا، ضرورت واسطے لباس خریدتا، کھان واسطے چیزاں خریدتا، آرام واسطے گڈی لیندا، گھر بنانا، یہ تو کوئی مقصد ہوا۔ تو یہ پیسہ دے کے پیسہ بھی روڑ بیٹھا، ضائع کر بیٹھا، تو کتنی بے وقوفی کی تھی۔ فرمایا یہ لوگن
کہ جڑے ہدایت نو سکے دے طور تے خرچ کر کے اس دے بدلے گمراہی لیندے ہیں، ہدایت دا رستہ چھوڑ دیندے ہیں اور گمراہی دا رستہ اختیار کر لیندے ہیں، تے اس تجارت تے کدی کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ یہ ایسی تجارت ہے جس سے فائدے دا امکان ہی کوئی نہیں، فما ربحت تجارتہم، انہاں دی اس تجارت وچ کوئی فائدے دا کوئی امکان ہی کوئی نہیں۔ ایک تو ہوندی ہے نا تجارت ہوندی ہے بے نفع دی امید تے کری دی ہے، کدی اسے خسارہ بھی ہو گیا، نفع بھی ہو گیا، اور عموماً نفع ہونا، بعض اوقات کوئی نرختے تلے ہو گئے، کچھ خسارہ بھی ہو گیا، لیکن جیڑی تجارت اے پہ کر دین کہ ہدایت دے کے تے اس دے بدلے گمراہی خریدیے، نیکی چھوڑ کے اس دے بدلے برائی اختیار کیتی جائے، بھلائی چھوڑ کے اس دے بدلے فساد اختیار کیتا جائے، اسے تے فائدے دا امکان ہی کوئی نہیں۔ اور پھر سب تو بڑا نقصان انہاں نوں اے ہوندا کہ انہاں نوں کدی ہدایت نصیب نہیں ہونی۔ آدمی علماء حق فرمائندے ہیں کہ آدمی جڑا بدعت وچ مبتلا ہو بندہ، اس نوں توبہ دی توفیق نہیں ملدی، اس واسطے کہ بدعت یہ ہے کہ کوئی کم جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں، آپ نے وہ کیتا نہیں، وہ ہوندا ویکھ کے پسند نہیں کیتا، آپ نے کرنے دا حکم نہیں دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنے دا ارادہ نہیں فرمایا۔ بعض امور ایسے جنہوں نے حضور نے ارادہ فرمایا لیکن حالات نے اس ویلے اجازت نہیں دیتی، نہیں ہو سکی، وہ بھی مسنون ہے، وہ بدعت نہیں۔ جس طرح تراویح دی نماز با جماعت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نہ ہوئے کہ یہ فرض ہو جائے تو ساڑھے تے مشکل ہوئے، اپنی الگ الگ پڑھ لی کرو۔ مطلب حضور دا پڑھان دا ارادہ مبارک ہے، لیکن آپ نے اس خیال تو کہ اے اللہ نو پسند آوے اور اللہ اس نو فرض کر دے تو اے تواڈے واسطے ایک مشکل بن جائے گی، تو آپ نے چھوڑ دیتی۔ آپ دے اس ارادے دی وجہ تو پھر بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم دیتا کہ حضور نو پسند ہے، اس واسطے باجماعت پڑھی کرو۔ تو یہ چارے چیزاں جتھے نہ پائیاں ونجن تو کوئی ایک کم لے کے تو بندہ آ کے اس نو اے ثواب ہے، وہ بدعت ہوئے گی، کیونکہ دین مکمل ہو چکا، جڑا حضور نے فرما دیتا وہی دین۔ کوئی نویں چیز جس دا حضور تو حکم ثابت نہیں، اس دا شروع کرنا اور پھر اس نو ثواب سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ تو فرمایا بندہ ایک گناہ، علماء فرماتے ہیں بندہ ایک غلطی کرتا تو اس نے یہ پتا میں غلطی کر رہا تو وہ ممکن ہے غلطی تو توبہ کر لے، لیکن جڑا اس غلطی نو عبادت سمجھدا، نیکی سمجھدا، اس کیڑے ویلے توبہ کرنی۔ یہ حال فرمایا انہاں منافقین دا کہ اس تجارت چو انہاں نے گھاٹا ہی گھاٹا، اور پھر یہ سب تو بڑا نقصان یہ ہے کہ انہاں نے کدی ہدایت دی امید بھی نہیں کہ انہاں نے کدی ہدایت ہوئے گی، کیونکہ یہ اپنی عقل تے بھروسہ کر کے اپنے کام نو بھلائی سمجھ کے کر رہے ہیں، اصلاح سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اگر یہ اپنی غلطی سمجھ دے تو پھر تو کدی توبہ بھی کر دے، تو یہ سب تو بڑا نقصان انہاں دا ہے کہ انہاں نے کدی ہدایت نصیب نہیں ہوئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔